إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے، جس نے ہم کو آپ کو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، ان گنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبات میں میں نے مقصد قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں پر گفتگو کر دی ہے. آج انشاءاللہ میں جس عنوان پر بات کروں گا وہ ہے قربانی کا مکمل طریقہ. طریقہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بس سمجھنے والی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آسان اسلوب کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے رکھوں. لیکن اس سے پہلے چند مسائل جو بہت اہم ہیں تو چھوٹے چھوٹے لیکن بڑے اہم مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قربانی کے جانور کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ فربا ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ بات صحیح ہے کہ ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی میں ایسے ہی جانور کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم بھی دیا ہے. لیکن ایک سوچ اور بھی ہوتی ہے اس موٹے تازے کے پیچھے. ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ موٹا تازہ اس لیے کیونکہ جب میں پلسرات پر سے گزروں گا تو اسی جانور پر بیٹھ کر گزروں گا. لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھائی میرا لوڈ سنبھال سکنا اس لیے موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر دبلا پتلا رہا تو مجھے بٹھا کر کے پلسرات پر سے کیسے گزرے گا. اس تعلق سے چند روایتیں بھی ملتی ہیں. جیسا کہ میں ذکر کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ قربانیوں کے جانور موٹا کیا کرو، یا ایک دوسری روایت کے اندر ہے موٹے جانور کا انتخاب کیا کرو کیونکہ وہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گے. پلسرات پر سے جب گزرو گے تو اس پر سے تم کو اس پر بیٹھ کر کے گزرنا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی اس کی سند پرفیکٹ نہیں ہے. یہ
صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور حدیث کے اندر جن عیوب سے پاک کہا گیا ہے کہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے قربانی کے جانور کے اندر، تو بے شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ عقیدہ مت رکھیے، یہ عقیدہ مت رکھیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ چلو اس پر سے گزرنا نہیں ہے بیٹھ کر کے، لیکن ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ قربانی کے جانور کا ثواب یہ ہے کہ اس کے جسم پر جتنے زیادہ بال ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ اب انگنت بال رہتے ہیں تو اتنی ساری نیکیاں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، عائز اللہ نفیع بن حارث اس کی سند کے اندر راوی ہیں بیان کرنے والے کہ جو صحیح نہیں ہیں، محدثین نے ان کی روایتوں کو نہیں لیا، ایکسپٹ نہیں کیا، صحیح نہیں کہا، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے پھر قربانی کا ثواب کیا ہے؟ جب یہ ثواب نہیں ہے تو قربانی کا ثواب کیا ہے؟ قربانی کا ثواب ان لمیٹڈ ہے۔ اسلام کے اندر جس کام کا ثواب بتا دیا گیا ہو کہ یہ کام کرو گے تو 1 نیکی، یہ کام کرو گے تو 10 نیکی، یہ کام کرو گے تو 700 نیکی، سمجھ لو کہ اس کی لمٹ بنا دی گئی ہے، لیکن جن اعمال کا ثواب اللہ نے پرفیکٹ مکمل نہیں بتایا، وہ سمجھو کہ اس کا ثواب بہت زیادہ، 700 اس کے نیچے کم ہے، 700 7000 اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے دے گا اس کا اجر و ثواب۔ جیسے روزے کے تعلق سے یہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کو اجر و ثواب دوں گا۔ دنیا کے اندر ایک مثال میں دوں، اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی دل والا بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچہ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی میں مالدار ہوں، میں دے رہا ہوں کسی کو تو لوگ جانے کہ میں دے رہا ہوں۔ راجہ مہاراجہ دیتے تھے تو اپنے حساب سے 2 روپیہ 4 روپیہ نہیں دیتے تھے، لاکھوں کروڑوں دیتے تھے، راجہ نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو شہنشاہ ہے اس کے برابر کوئی نہیں، جب وہ اپنے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے جب دے گا بندے کو تو سوچو کتنا دے گا، ہے نا؟ تو قربانی کا ثواب لمٹ نہیں، ان لمیٹڈ ہے نا، یہ بات جان لیجیے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بہت سارے لوگ دیتے ہیں، غلط بات ہے۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں دیتے تھے۔ ایک روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیتا ہوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ بس وہی ایک روایت ملتی ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر شیخ ابو الحسنہ مجہول راوی ہیں، عبداللہ بن شریک کثیر الخطا بہت زیادہ بھول جانے والے راوی موجود ہیں، تو اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے، تو اس سے بھی دلیل پکڑنا غلط ہے۔ اگر ایسا کرنا صحیح ہوتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آپ کے اہل بیت میں تھے، خاص طور سے تھے، وہ سب لوگ جو ہے قربانی دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کے نام سے قربانی دو اس کو ثواب ملے۔ بھلا بتاؤ کہ ہمارے ثواب کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ ہمارے ثواب کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو حصوں کے اندر بھی پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، یہ غلط ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور بھی کہ کیا ایک جانور سارے گھر والوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات جان لیجئے، اگر ایک گھر کے اندر کئی کمانے والے ہوں یا کئی قربانی کر سکتے ہیں، استطاعت موجود ہے تو کرنا چاہیے، ایک سے زیادہ قربانی دینی چاہیے، کرنی چاہیے، استطاعت ہے، کمانے والے ہیں، دینی چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور قربان کیا جا سکتا ہے، جائز اور درست ہے۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی حدیث ہے، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ میزبان رسول،
مدینہ کے اندر جن کے گھر پر ٹھہرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی ایک جانور اپنی طرف سے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کر دیتا تھا، اس میں خود بھی کھاتا تھا، دوسروں کو کھلاتا تھا، تقسیم بھی کرتا تھا، لیکن جس طرح وقت بدلتا گیا لوگ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرتے گئے دکھانے کے واسطے، اور اب جو دنیا کی حالت ہے وہ تو تمہارے سامنے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہاں پر ایک چیز کا میں تذکرہ کر دوں کہ دیکھو پہلے صحابہ کرام کے دور میں خاص طور سے جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی تھی، اگر 5 بھائی ہیں نا تو شادی کے بعد فیملی کے بعد 5 الگ الگ رہتے تھے اور سب کی الگ الگ فیملی رہتی تھی اور اس طریقے سے قربانی دیتے تھے۔ میری فیملی ہے تو میں اپنی طرف سے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان، ایسا نہیں کہ 5 بھائی ہیں 5 کماتے ہیں، 5 کے پاس استطاعت ہے لیکن صرف ایک جانور لا کر 5 بھائی پوری فیملی کی طرف سے کر دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ الگ الگ فیملی سے رہتے تھے نا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ شادی کے بعد فیملی کے بعد پورے ایک گھر میں رہتے ہوں اور پھر اس کے بعد 5 بھائی 5 فیملی کی طرف سے ایک جانور قربان کر دیتے ہیں، بلکہ ایک بھائی کی الگ فیملی رہتی تھی، وہ الگ رہتا تھا، سب الگ الگ رہتے تھے۔ تو اس سچویشن میں اس حدیث کو سمجھیے، ہے نا، اگر طاقت نہیں ہے، 5 بیٹے ہیں، 5 کی فیملی ہے، باپ جانور لا رہا ہے تو پورا ایک جانور اپنے پورے بچوں اہل کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن 5 بیٹوں کے پاس استطاعت ہے، کر سکتے ہیں، طاقت ہے اور پھر بھی نہ کریں تو یہ غلط ہوگا، ہے نا، یہ بات غلط ہوگی۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے قربانی اکثر لوگ کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں، جبکہ میں آج آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ میت کی طرف سے قربانی مت کیجیے۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ کون سا ثواب ملتا ہے؟ صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور صدقہ آپ میت کی طرف سے کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی، سال بھر کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ کاٹ کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو اپنے والد صاحب کے نام سے، یہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہو، اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ قربانی کے ایام میں کرو، قربانی کے ایام میں زندوں کی طرف سے کرو، زندوں کی طرف سے۔ ہاں اگر والد صاحب نے، والدہ نے، مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ ہر سال بیٹے میرے نام سے قربانی کرنا، تو اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے آپ ہر سال قربانی کیجیے، اگر ایسا نہیں ہے تو مت کیجیے۔ یا ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شریک کر لیجیے، اپنی طرف سے قربانی کیجیے اور آپ کہیے کہ سب کی طرف سے، میرے پوری فیملی کی طرف سے، زندہ مردہ سب جو ہیں سب کی طرف سے یہ جانور میں قربان کر رہا ہوں، یہ بھی جائز اور درست ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور میں دیکھیے کس طرح دعا پڑھتے تھے، ایک جانور قربان کر رہے ہیں، مسلم کتاب الاضحی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور قربان کر رہے ہیں اور دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی طرف سے اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، ومن امت محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کی ہے، کیونکہ آپ نبی تھے، ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم بھی امت کے نام سے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی امت کے نام سے کی ہے ان لوگوں کے نام سے کہ جن لوگوں نے قربانیاں نہیں دی، قربانیاں نہیں دی، ان کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور میں اپنی طرف سے بھی، اپنے آل کی طرف سے بھی اور اپنی امت کی طرف سے بھی ذبح کر دیتے تھے۔ اور کتنے سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ارے نہیں ایک جانور میں ایک ہی آدمی خالی کر سکتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے لوگوں کے نام سے کر رہے ہیں ایک ہی جانور۔ تو میت کی طرف سے جو ہے قربانی سپریٹ ایک مت کیجئے، صدقہ کے ثواب ملتا ہے آپ کو، وہ صدقہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہو، قربانی کے ایام میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور بھی، رات میں قربانی کرنے کے تعلق سے، رات میں قربانی کرنے کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے، طبرانی کی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں قربانی مت کرو، یعنی منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہیں سلیمان بن سلمہ، یہ ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ دن میں قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کرتے تھے قربانی؟ دن میں کرتے تھے، تو قربانی دن میں کرو۔
اگر کبھی مجبوری کی حالت آ جائے، کوئی ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے، دن میں آپ نہیں کر سکے، اب رات ہی ہے، قربانی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بے شک کر سکتے ہو، جائز اور درست ہے، حرام نہیں ہے، لیکن سنت صحیح افضل دن کے اندر قربانی کرنا ہے، اور رات میں قربانی سے منع کرنے والی جو روایت ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ چلیے اب قربانی کا طریقہ جان لیتے ہیں، میں آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، بہت جوش و خروش کے ساتھ نہیں، تاکہ بات سمجھ میں آئے، اس لیے میں اس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، سمجھانے کے انداز سے، ایک درس کے لحاظ سے۔ قربانی کا طریقہ، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنی رہتی ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے نہیں۔ آپ اپنی قربانی کب دیں گے؟ جب آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیے تب۔ یہ بات غور سے آپ سمجھنا، آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر جو ہے جانور ذبح ہو جا رہا ہے، ایسا نہیں، جب آپ نماز پڑھ لیں گے تبھی آپ کا جانور ذبح ہوگا، یہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے، عید الفطر سے اور جلدی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں کیا کرتے تھے، ابھی انشاءاللہ کل جو ہم لوگ منائیں گے، کہ کچھ نہیں کھاتے تھے، عیدگاہ جاتے وقت، عید کے لیے نکلتے وقت کچھ نہیں کھاتے تھے، نماز پڑھ کر خطبہ دے کر جب آتے تھے تو جلدی سے قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، اسی میں سے کھاتے تھے، اسی میں سے کھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چند لوگوں کو کہ ابھی نماز ختم ہوئی تو دیکھا گوشت تقسیم ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی نماز ختم ہوئی، ان لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تو ذبح کب کر دیا، اس کا مطلب پہلے ذبح کر دیے تھے لوگ، اب گوشت تقسیم کر رہے ہیں نماز پڑھ کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قربانی نہیں مانی جائے گی، ہاں کھا سکتے ہو، صرف گوشت ہے بس، لیکن قربانی یہ نہیں ہے، دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ عید سے پہلے، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ اب ذبح کس طرح کرنا ہے؟ دیکھو ذبح اس طرح کرنا ہے کہ پہلے بھائی آپ لوگ چاقو وغیرہ جو بھی ہے، اگر قصاب آیا اس کو بول دو صاف چاقو رکھے، چاقو وغیرہ اچھے طریقے سے ذبح کر لو، اور جانور کے سامنے ہی نہیں کہ جانور کھڑا ہوا اس کے سامنے جو ہے چھری چاقو آپ جو ہے تیز کر رہے ہو، صاف کر رہے ہو، ایسا نہیں، نہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کرنا چاہیے، نہ اس کے سامنے چھری چاقو کو تیز کرنا چاہیے، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے، یہ ذبیحے کے خلاف ہے، یہ احسان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی حدیث ہے، ایک بندے کو دیکھا بکری کو لٹائے ہوئے، بکری کے گردن پر پیر بھی رکھے ہوئے، اور پھر اس کے بعد پتھر پر چھری تیز کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے، بکری تیری طرف دیکھ رہی ہے، اسے تو کئی موتیں مار رہا ہے، پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا تیز، اب تو بالکل ریڈی کر کے اور چھری تیز کر رہا ہے، تو چاقو وغیرہ پہلے سے ہی ریڈی کر لینا چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ عورتیں بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں، عورتیں بھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچیوں کو باقاعدہ کہتے تھے کہ بیٹا جاؤ اپنے ہاتھ سے جانور قربان کرو، ہے نا، تو عورتیں بھی ذبح کر سکتی، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ، مسلمان طبقے میں بہت سارے لوگ، وہ امام صاحب کو بلا لو، وہ بابا صاحب کو بلا لو، ان کو بلا، ان کے ہاتھ سے ذبح کرنے لگوائیں گے، کیوں؟ امام صاحب کے ذبح کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، آپ کی قربانی آپ کے ذبح کرنے سے سنت ادا ہوگی، آپ ذبح کریں گے تب اچھا ہے، زیادہ ثواب ہے، آپ کی قربانی امام صاحب کیوں ذبح کریں گے؟ ہے نہیں، امام صاحب کی ایک الگ جگہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں قربانی آپ دے رہے ہیں تو اپنے جانور کو آپ خود ذبح کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے، صحابہ کرام یہی کرتے تھے، ایسا نہیں کہ صحابہ کرام بلانے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آئیے میرا جانور ذبح کر دیجیے، نہیں، جو جس کا ہے وہی ذبح کیا کرتا تھا۔ اچھا چلیے یہ بات تو ہو گئی، جانور کو جو ہے قبلہ رخ لٹائیے، ایسا بائیں کروٹ پر، قبلہ ہے نا پچھم کی طرف، قبلے کی طرف بائیں کروٹ پر لٹائیے، چاقو چھری آپ تیز کیے ہوئے ہیں، اپنا پیر اس کی گردن پر رکھیے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، یہ دعا پڑھیے۔ دعا کون سی ہے؟ دو دعائیں ملتی ہیں، وہ دونوں دعائیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ اللہم تقبل من فلاں، اللہم تقبل من فلاں، یعنی نام لیجئے جس کے نام سے آپ کو قربانی کرنی ہے، بسم اللہ اللہم تقبل من، اس کے بعد جس کے نام سے فلاں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ
ذبح کر دیجئے۔ ایک دعا اور بھی ملتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، لمبی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ پھر اس کے بعد اللہم منک، نہیں اس طرح اللہم تقبل، یہاں پر بھی اللہم تقبل من فلاں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تو اس طرح ذبح کیا، اللہم منک ولک، اے اللہ میری طرف سے تیرے لیے، ان محمد و امت محمد بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ لمبی دعا ہے، اب اتنی لمبی دعا آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں بیچارے جانور کو لٹائے رکھیں گے، پھر یاد کریں گے کہ کہاں بھول رہا ہوں، کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے۔ تو سب سے بہترین کیا ہے؟ وہ چھوٹی والی دعا ہے نا، چھوٹی والی دعا کہ آپ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم تقبل من فلاں، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر دو۔ ہاں اب اگر ایک جانور کئی لوگوں کی طرف سے کرنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ فیملی کی طرف سے کر سکتے ہو آپ، تو کیسے پڑھو گے آپ؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل من فلاں، اپنا نام لیجئے، وہ آل فلاں، یا اللہم تقبل منی، میری طرف سے، او من اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے، اس طرح کہہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیجئے، ہے نا۔ بسم اللہ کا نام ضرور لیجئے، بات جان لیجئے۔ اگر آپ الفاظ بھول بھی گئے، اللہم تقبل فلاں، دل کے اندر وہ بات ہے، اسے کہہ لیے، دل کے اندر سوچ لیے فلاں فلاں کی طرف سے اللہ تعالیٰ، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہیے۔ یہ بات تو ہر کسی کو یاد رہتی، اگر کسی کو نہیں یاد ہونا تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو یاد ہی رہتا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضرور کہیے، یہ ضرور کہیے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ جانور آپ نے ذبح کر دیا، یہاں پر ایک خاص طور سے خیال رکھیے، یہ بات خیال نہیں رکھا جاتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جانور کو جو آپ ذبح کریں نا تو یہ سانس والی نلی اور یہاں کی رگیں جو ہوتی ہیں کٹ جاتی ہیں، کاٹنے کے بعد جانور تڑپتا ہے، سب ہاتھا پیرا مارتا ہے، اور اس کے ہاتھا پیرا مارنے کی وجہ سے نا اس کا خون بار بار ایسا باہر نکلتا ہے، اس کو نکلنے دیجیے۔ قصاب وغیرہ جلدی کے چکر میں نا کہ یہاں کا نپٹا کر کے وہاں کا نپٹانا ہے، اس چکر میں کیا کرتے ہیں، جانور کا خون صحیح طریقے سے نکلنے نہیں دیتے، ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوا کہ گردن الگ ختم، جلدی جلدی کرنا شروع۔ یہ غلط ہوتا ہے، یہ اسلام کے قانون کے حساب سے غلط ہے۔ جب ہم پورا گردن الگ کر دیتے ہیں نا، یہ تو غیر لوگوں کے پاس ہے کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی گردن مار دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، سڈن دل اچانک بند ہو جاتا، دل پمپ نہیں کرتا، اس کا بلڈ، اس کا خون باہر پورا نہیں نکل پاتا صحیح طریقے سے، تو وہ گوشت فریش نہیں ہوتا، اس گوشت کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، اور سائنسی اعتبار سے بھی ایسا گوشت صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اسلامی جو طریقہ ہے کہ جانور جب تڑپتا ہے نا تو اس تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا خون باہر نکلتا ہے، اور پورا نکل جب جاتا ہے تو وہ گوشت فریش بھی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہترین بھی ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ قربانی جو ہے 4 دن کر سکتے ہیں، یہ بات اچھی طرح جان لیجیے، 4 دن کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی ہے، بہقی وغیرہ کی روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرا گئی، 4 دن کر سکتے ہیں۔ ایک تو 10 کو، جیسے کل ہے عید والے دن 10، پھر 11 12 13، 4 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 4 دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے قربانی کے لیے؟ پہلا دن۔ چاروں دن آپ کر سکتے ہیں لیکن پہلا دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اب قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کرنا ہے تو اس بات جان لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو، کھاؤ، ذخیرہ کرو، تقسیم بھی کرو، غریبوں میں بانٹو بھی، کھا بھی سکتے ہو، اسٹور بھی کر سکتے ہو، اور غریبوں میں تقسیم بھی کرنا ہے۔ 3 حصہ اگر آپ کر لے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن 3 حصہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ خود بھی کھائیں اور تقسیم بھی کریں، غریب غربا کو دیں، اور تقسیم کرنے میں خاص طور سے دھیان رکھیں کہ خراب گوشت، چھیچڑے پھیچڑے، یہ وہ ہڈیاں وڈیاں جو صرف وہی خالی اچھا پورا فریج میں ڈال لیتے اور خراب جو ہے ادھر ادھر کر کے وہ تقسیم کر دیتے پیکٹا بنا کر کے، ایسا نہیں ہے نا۔ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، اللہ کو جو مال دے رہے ہو وہ کیسا دے رہے ہو سوچو، ہے نا، اپنے لیے اچھا اور اللہ کے راستے میں خراب تو اجر بھی ویسے ہی ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ویسی برکت پھر ہوگی۔
تو یہ کام بالکل مت کیجئے گا، خاص طور سے ان ایام میں غربا کی تعداد جو ہے اور لوگ پریشان حال ہیں، حصے داریاں نہیں مل سکنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ قربانی نہیں کر سکے ہیں، ایسے لوگوں کا خاص طور سے خیال کیا جائے، ایسے لوگوں تک خاص طور سے پہنچایا جائے، ہے نا، جو اس سال پریشانی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے ہوں، ان تک پہنچایا جائے باقاعدہ۔ تو ایسا کرنا چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ چمڑا ہے یا گوشت کوئی بھی چیز اس میں سے بیچی نہیں جا سکتی، نہ ہی قصاب کو آپ اجرت کے طور پر کچھ دے سکتے ہیں کہ بھائی تو جانور کاٹ دے، چمڑا تو لے کر چلا جا اور تھوڑے پیسے بھی لے لے، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، چمڑا جو ہے وہ صدقہ کرنا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چمڑا لوگ خود استعمال کر لیتے تھے، دباغت دے کر کے صاف کر کے اس کو اس کے مشکیزیں دوسری چیزیں بنا لیتے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں آپ میں سے تو کوئی نہیں کرے گا ایسا، اس دور میں لوگ کرتے تھے، اب خود استعمال کرنا ایک چمڑا بولے تو کوئی بھی نہیں کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ صدقہ کر دینا، جہاں انتظامات ہوتے ہیں وہ دے دینا چاہیے۔ اور اخیر میں خاص طور سے ایک بات کہوں گا، وہ ختم ہو گیا بلکہ زیادہ بھی ہو گیا اس بات، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اسلام دین رحمت ہے، دین رحمت ہے، دین رحمت کی طرح ہم لوگ بھی رحم دل ہوں۔ روڈوں پر ادھر ادھر خون پھینک دینا، ہڈیاں پھینک دینا، ادھر ادھر نالیوں میں ڈال دینا، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ جہاں انتظامات ہو، کچرا، ہڈی، دوسرے جو چیزیں ہیں ڈالنے کی، وہیں ڈالیے۔ اللہ کے واسطے ایسا بالکل مت کیجیے گا کہ آپ ایک اچھا کام کریں اس کے ساتھ اتنے سارے غلط کام کریں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، راستے گندا کر دیں، ہے نا، پاکی صفائی کا خاص خیال نہ کریں، ایسا بالکل بھی مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم صدق دل سے سچی نیت کے ساتھ جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، بخیر و عافیت ساری چیزیں ہوں، انجام پائیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی کھانے والا، دوسروں کو کھلانے والا اور تکریم کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ اس وبا سے، اس بیماری سے ہمیں نجات دے، ہماری حفاظت فرما، اس وبا کو دور کر دے، اور اللہ رب العالمین اس وبا کی وجہ سے ان حالات میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے اور ان کے اوپر خاص رحمتوں کی بارش برسا۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مصیبت زدہ ہیں، مصیبت زدہ کے مصیبتوں کو دور فرما۔ جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عنایت کر دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ بھی عنایت کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب